سرکاری ہاسپٹل میں 12 درندوں کی اکیلی ڈاکٹر کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ پہلی دل دہلا دینے والی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ کس طرح سے اکیلی ڈاکٹر پر 12 درندے ظلم کرتے رہے کہ بیچاری ڈاکٹر کی 4 ہڈیاں بھی توڑ ڈالیں اور کولے کی ہڈی بھی توڑ ڈالی۔ زیادتی کرنے والوں میں وزیر صحت بھی شامل نکلے۔ ابھی آپ کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا پہلا بیان بھی شیئر کرنے والے ہیں کہ اس وقت وہ ڈاکٹر جو اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کی زیادتی سے پہلے اور بعد کی تصویر اور ویڈیو بھی شیئر کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیچاری ڈاکٹر پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور ڈاکٹر کا موت سے پہلے کا آخری بیان بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس ڈاکٹر پر ظلم کرنے والوں اور درندگی کا نشانہ بنانے والوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، اور ان 12 لوگوں کی جگہ پر ایک ایسے شخص کو گرفتار کروایا گیا جس کا مقصد ان 12 درندوں کو اس چنگل سے نکالنا ہے۔ اس نوجوان ڈاکٹر کو 3 گھنٹوں تک وحشت کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ڈاکٹر کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور جسم کے نازک اعضاء سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ صرف ایک ملزم کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ باقی گناہگاروں کو بچایا جا سکے۔ کیا اب اس ڈاکٹر کو انصاف مل سکے گا، اور اس لڑکی کا آخری بیان کیا تھا؟ جان کر آج آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس طرح کسی کو بھی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد خود آزاد ہو جاتے ہیں۔ زیادتی کرنے والوں کی پہنچ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پولیس بھی اب ان کے ساتھ اس معاملے میں مل چکی ہے اور ان لوگوں کو بچانا چاہتی ہے۔ مومتا ان کے اسکیم کا بھانڈا پھوڑنے والی تھی کہ آخرکار ہاسپٹل میں کس طرح سے لڑکیوں کا ناجائز استعمال کیا جاتا تھا، لیکن مومتا جو کہ دوسری لڑکیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی اس درندگی کا نشانہ نہ بن سکے، لیکن وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ اس کے ساتھ صرف آواز اٹھانے پر ہی اس طرح سے وحشیانہ ظلم ہو جائے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ہاسپٹل میں آخرکار کون سا گھنونا دھندا عروج پر تھا کہ ہاسپٹل انتظامیہ نے اپنی ہی ڈاکٹر کو اس طرح سے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کی پہنچ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اس قدر نڈر تھے کہ ہاسپٹل کے ایسے ایریے جہاں پر مومتا کی آواز باہر تک جا رہی تھی، اسی کمرے میں اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں ہیلتھ منسٹر بھی شامل نکلا۔ مومتا کے پاس ایسے کون سے ثبوت تھے جن سے ہیلتھ منسٹر سمیت ہاسپٹل کا پورا عملہ اکیلی ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑا، لیکن مومتا جس نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے سنبھال کر رکھ لیے تھے، ان ثبوتوں میں آخر کیا نکلا، اور ان ثبوتوں کے بعد بھی کیا مومتا کو انصاف مل سکے گا؟ کیونکہ اب جو لڑکی دوسری لڑکیوں کی زندگی بچانا چاہتی تھی، اب وہ تو جا کر خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں مومتا کا موت سے پہلے کا، اور جس طرح سے اسے 12 درندوں نے اپنی وحشیانہ انداز سے ان کو نشانہ بنایا، اور جس طرح سے 12 درندوں نے اکیلی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، تو اس کے بعد اس لڑکی کی کیا حالت تھی۔ ابھی جب آپ وہ کلپ دیکھیں گے تو آج آپ بھی اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہیں سکیں گے، کیونکہ اس لڑکی کا صرف ایک جرم یہی تھا کہ اس نے ان درندوں کے خلاف آواز کیوں اٹھائی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ سب سے پہلے یہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ اس لڑکی کی اس وقت کیا حالت ہے، اور جو چشمدید جن لوگوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا
وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں اور جو لوگ آس پاس تھے تو ان کا اس متعلق کیا کہنا ہے۔ سب لوگ اب ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ اس کیس میں ابھی تک مومیتا کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ डिस्पाच हुआ। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोगों का जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ नर्सिंग स्टाफ लोग जो है, स्टूडेंट्स के साथ मिलके ही आप लोगों हाँ, का स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सब, सब सीनियर स्टाफ सब, जूनियर सब, यहाँ डॉक्टर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है। यहाँ हम लोग जो प्रिंसिपल मैडम है हम लोगों का, उनको हम लोग रोक के रखे हैं अंदर। हम लोगों का मांग है कि हम लोग जब ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग सेफ है, हम लोगों के ऊपर कोई अटैक नहीं है, हम लोग अपना काम करना चाहते हैं, पेशेंट को भी हम लोग सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए। लेकिन मैडम ने क्या चल रहा है फिर? मैडम ने बोला कि प्रोटेक्शन, भी गवर्नर आए थे, बोला कि जो भी करेंगे मैडम अभी करेंगे। फिलहाल आप कोलकाता डॉक्टर मोमिता डबनाथ को कत्ल करने वालों के सबूत तक मिटाए जा रहे हैं। डॉक्टर मोमिता डबनाथ एक ऐसा स्कैंडल एक्सपोज करने वाली थी कि अगर वो स्कैंडल एक्सपोज हो जाता तो फिर बड़े बड़े भी खुद को ना बचा पाते। इस खातून डॉक्टर मोमिता डबनाथ का कसूर सिर्फ यही था कि ये हॉस्पिटल में होने वाले धंधे को बेनकाब कर रही थी। ज़राए के मुताबिक इस बात की वाज़िया तस्दीक भी कर दी गई कि डॉक्टर मोमिता डबनाथ को वार्न किया गया था कि अपना मुंह ना खोले, अगर मुंह खोला तो भयानक अंजाम होगा। लेकिन ये बहादुर खातून डॉक्टर डट गई और कहा कि अब सबूत मेरे पास मौजूद हैं। तो हॉस्पिटल के वहशी दरिंदों ने डॉक्टर मोमिता को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। हॉस्पिटल जहां पर हर कोई खुद को महफूज समझता है, लेकिन अगर इसी हॉस्पिटल में इस तरह से किसी को दरिंदगी का निशाना बनाया जाए तो फिर पूरी दुनिया किस तरह से झंझोड़ जाती है। आज पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि डॉक्टर मोमिता डबनाथ जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस खातून डॉक्टर के खून की कीमत अब सिर्फ इतनी सी बाकी रह गई है कि इसके केस की कवरेज भी नहीं करने दी जा रही और ना ही इस केस को डिस्कस करने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इस केस पर बात होगी, सबूत सामने आएंगे तो फिर बड़े बड़े और असल सरगने भी पकड़े जाएंगे और ताकतवर ये कभी नहीं होने देंगे। और लोगों को जो इस लड़की के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं और पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, उन्हें एहतजाज तक नहीं करने दिया जा रहा। आप कमेंट बॉक्स में डॉक्टर मोमिता डबनाथ के लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।